اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ 7 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام عالم تشیع کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس المناک تاریخ پر میں سب سے پہلے اولین عزادار حسین، اولین نوحہ خان حسین، مقتل حسین کے پہلے راوی، باقر العلوم کا پرسہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور مولا کی شہادت پر تمام محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 1 رجب المرجب سن 57 ہجری میں سرزمین مدینہ پر ہوئی، اور آپ نے 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری میں حشام ابن عبد الملک لعنت اللہ کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا مشہور لقب باقر العلوم ہے، جس کا مطلب ہے علم کا انکشاف کرنے والا۔ آپ نے 19 برس امامت کی باغ ڈور سنبھالی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، یہاں تک کہ آپ واقعہ عاشورہ کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ اس موقع پر آپ بہت کم سن تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت میرے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ اور پھر مصیبت سے بھرا ہوا جملہ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کی شہادت اور اس وقت جو مصائب ہمارے اوپر آئے سب مجھے یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے مصائب کو یاد کر کے ہمیشہ گریہ کناں رہتے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمزدہ رہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میرے لیے یہ بات زیادہ باعث فخر نہیں ہے کہ میں آل رسول ہوں یا میں امام وقت ہوں، بلکہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث فخر بات یہ ہے کہ میں اپنے دادا حسین علیہ السلام کا پہلا عزادار ہوں۔ میں امام حسین علیہ السلام کا پہلا نوحہ خواں ہوں اور مقتل حسینی کا پہلا راوی ہوں۔ باقر امام وہ ہیں جن کو پیمبر سلام دے، باقر امام وہ ہیں جن کو پیمبر سلام دے، اور افسوس کہ امت انہی کو زہر ہلاہل کا جام دے، اور افسوس کہ امت انہی کو زہر ہلاہل کا جام دے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس وقت جابر نابینا ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، میں محمد ابن علی ابن الحسین ہوں۔ کہا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ بس میں ان کے قریب گیا اور انہوں نے میرے ہاتھ کا بوسہ لیا اور میرے پیروں کا بوسہ لینے کے لیے جھک گئے، لیکن میں نے انہیں روک لیا۔ اس کے بعد جابر نے کہا، بے شک رسول اللہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، وعلی رسول اللہ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ کیسے اے جابر؟ جابر نے کہا، ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، جب آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے جابر مجھے امید ہے کہ تم لمبی عمر پاؤ گے، حتیٰ کہ میرے فرزندوں میں سے اس فرزند کو دیکھ لو گے جس کا نام محمد ابن علی ابن الحسین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نور اور حکمت بخشے گا، اور اس کا لقب باقر ہوگا، کیونکہ وہ علم و دانش کا سینہ چاک کر کے اس کے راز و رمز تک پہنچنے والا ہوگا۔ بس میری طرف سے اس کو سلام پہنچا دینا۔
بس معلوم یہ ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہیں جنہیں سادات کا علم زمانے کو سکھانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کربلا کا واقعہ نمودار ہوا اور سب راہ خدا میں شہید ہونے لگے تو امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے دادا حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، دادا مجھے بھی قربان ہونا ہے۔ کم سن بچے کی زبان سے یہ جملہ سن کر امام حسین علیہ السلام کا دل بھر آیا اور فرمانے لگے، اے محمد، اللہ کے رسول نے تجھے باقر کا لقب دیا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ شہادتیں اور یہ آزمائشیں تو ہمارا ورثہ ہے۔ تمہیں بھی عنقریب شہید ہونا ہے، لیکن میری جان، اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے چنا ہے پہلے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تمہیں سادات کا علم پورے زمانے کو سکھانا ہے۔ اور یوں ہی امام باقر علیہ السلام سادات کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ کبھی علی اکبر کی لاش دیکھی تو کبھی علی اصغر علیہ السلام کا کٹا سر دیکھا، کبھی عباس علیہ السلام کے کٹے بازو دیکھے تو کبھی قاسم علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، اور خود بھی ساتھ ساتھ اسیروں کے سارے مصائب کا سامنا کرتے رہے۔ اور بالآخر آپ کی بھی شہادت کا وقت آ گیا۔ سن 114 ہجری آ گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر کے کہا، اے جعفر، اب میرا وقت آخر ہے اور امامت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ اے بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ باپ کی جدائی کا غم بہت سخت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے پر نہ رونا۔ میرا جنازہ اٹھے تو تم مجھ پر نہ رونا، بلکہ جب تم دیکھنا کہ میرے جنازے میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے تو گریہ کرنا میرے جد مظلوم حسین ابن علی پر، اور یاد کرنا اپنے بابا کی اس مجبوری کو کہ جو کربلا میں تیرا بابا مجبور تھا کہ کاش حسین ابن علی کے جنازے پر بھی کچھ لوگ شریک ہو جاتے تو تمہارے بابا کو اپنے جد کی لاش کو یوں ہی جلتی ریت پر پڑا رہنا نہ دیکھنا پڑتا، بے غسل و کفن چھوڑ کر اسیروں کے ساتھ دیار بدیار نہ پھرنا پڑتا۔ ہمارا سلام ہو اپنے امام محمد باقر علیہ السلام پر، ان کی مصیبتوں پر۔ غل مدینے میں ہوا ہائے سدھارے باقر، غل مدینے میں ہوا ہائے سدھارے باقر، اٹھ گئے گلشن ہستی سے ہمارے باقر، اٹھ گئے گلشن ہستی سے ہمارے باقر، بستہ طوق و سلاسل کے دلارے باقر، بستہ طوق و سلاسل کے دلارے باقر، روح شبر کا ہے نوحہ میرے پیارے باقر، روح شبر کا ہے نوحہ میرے پیارے باقر، زہر کس چال سے غدار نے بھیجا افسوس، کٹ گیا میری طرح تیرا کلیجہ افسوس، کٹ گیا میری طرح تیرا کلیجہ افسوس۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔